إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء۔ اے پیغمبر، تیرا کام ہے لوگوں کو دعوت دینا، اسلام کی طرف بلانا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف بلانا، باقی اس کو ہدایت دینا نہ دینا وہ میرا کام ہے۔ آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، آپ اس کو راہ راست پہ نہیں چلا سکتے۔ من احببتا، جو آپ کو محبوب ہو، بلکہ وہ چلے گا کہ جس کے لیے اللہ پاک نے ہدایت مقرر کی ہے۔ تو یہ ہدایت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اور اسی ہدایت، اچائی، نیکی اور بزرگی کی وجہ سے اللہ پاک انسان سے راضی ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ تو انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا دین ہے، اللہ جس کو دے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں ہماری کسی بزرگی کا کوئی کمال ہے، یا ہم نے نماز پڑھی تو گویا کہ ہم نے ایک احسان کیا کہ اب میں نے نماز پڑھی ہے تو اللہ رب العزت مجھے یہ بھی دیں گے وہ بھی دیں گے، اللہ مجھ سے خوش ہوں گے، اللہ مجھ سے راضی ہوں گے، اب میرا درجہ بلند ہو گیا۔ یقیناً آپ کا مقام بلند ہے، آپ کا درجہ بلند ہے، لیکن یہ بلندی آپ کی طرف سے نہیں، بلکہ یہ بلندی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ ہر آدمی کے لیے اللہ نے ایک قبلہ مقرر فرمایا، اس کی جہت مقرر کی ہے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اللہ نے تمام مسلمانوں کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک کعبہ بیت اللہ قبلہ مقرر فرمایا ہے۔ فاستبقوا الخیرات پر اچھے کاموں میں، نیکی کے اندر سبقت لے جاؤ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نیکی میں، اچھائی میں سبقت لے کر جاؤ، برائی میں نہیں، دشمنی میں نہیں، بغض اور حسد میں نہیں، بلکہ آگے بڑھنا نیکی کے اندر ہے، دشمنی کے اندر نہیں ہے، عادات میں نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دنیا میں اگر ہم بڑھے تو کسی آدمی کے ساتھ دشمنی میں، یا بڑے مال میں، دولت میں، شان شوکت میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بڑائی ہمیں پسند نہیں۔ فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں آگے بڑھیں۔ نسائی شریف میں ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی جو پہلے وقت کے اندر نماز پڑھتا ہے اور لوگوں سے پہلے آ کے مسجد میں داخل ہوتا ہے، یہ ایسا ہے کہ اس آدمی نے اللہ کے راہ میں اونٹ کے برابر صدقہ دے دیا۔ اس کا مقام اتنا بڑا ہے۔ اس کے بعد جو آئے گا وہ ایسا ہے جیسے کہ اس آدمی نے گائے کے برابر صدقہ دے دیا۔ اس کے بعد جو مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے مینڈے کا صدقہ دے دیا۔
اس کے بعد جو آئے وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے اللہ کے راستے میں مرغی کا صدقہ دے دیا، اس کے بعد جو آئے وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے انڈے کے برابر صدقہ دے دیا۔ اب دیکھیں ہر آدمی کا اپنا اپنا حصہ ہے، جو پہلے آیا اونٹ کے برابر ثواب، جو آخر میں آیا وہ انڈے کے برابر ثواب۔ اب آپ بتائیں کہ اونٹ اور انڈے کی قیمت میں کتنا بڑا فرق ہے؟ آپ صدقہ دے سکتے ہیں اونٹ کا، انڈے کا نہیں دے سکتے۔ وہ لے لیے دکان سے، گھر میں فرائی کر لیا اور خود کھا لیے اور کسی کا پوچھا نہیں۔ ہمارا تو یہ حال ہے، یہ نہیں ہے کہ جناب اس میں بھی ہم کسی کو شریک کریں، اچھائی میں شرکت ہمیں آتی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے محبوب نبی اور خلیل اور دوست، ان کی عادت یہ تھی کہ کبھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، جب بھی کھاتے مہمان کو بلاتے یا کسی آدمی کو راستے میں پکڑتے اور اپنے ساتھ کھانے میں بٹھاتے۔ ہمارے اندر اس قسم کی اوصاف صفتوں کا نام نشان نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سارا کھانا اپنے گھر کا ہم خود کھائیں، کسی اور کو دیں نہیں، اور پھر ہم جیسے بخیلوں اور کنجوسوں کے لیے کہ مال خرچ نہیں کرتے، کم از کم مسجد میں تو آئے پہلے، اتنا بڑا ثواب آپ کو ملے گا۔ انسان کو جو مقام ملتا ہے اللہ کی نزدیک ہوتا ہے وہ ان نیک اعمال کی بنا پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اچھی طریقے سے وضو کرے، ابتدا میں وہ بسم اللہ پڑھتا ہے، کوئی آدمی وضو کرتا ہے نا، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ کسی بھی اچھے کام کے ابتدا میں بسم اللہ، اور جیسے وہ مکمل ہوتا ہے تو پڑھتا ہے الحمدللہ۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی زبان سے جب بھی آپ دیکھیں ناشکری پھوٹ رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان کوئی بھی اچھا کام کرے اس کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھے اور آخر میں الحمدللہ، یہ اس کی ایمانداری کی علامت ہے۔ ایک بادشاہ نے کسی مولوی صاحب کو دیکھا کہ وہ مولوی صاحب بڑا کمزور تھا، تو یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جب یہ کسی کمزور آدمی کو دیکھتے ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے، ہنسی کرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے مولوی صاحب کو کہا کہ مولوی صاحب آپ تو بڑے کمزور ہو، کس حال میں ہو؟ مولوی صاحب نے کہا الحمدللہ، بہت اچھا ہوں۔ بادشاہ نے کہا جسم کے اوپر گوشت نام کا کوئی چیز نہیں ہے، صرف ہڈی ہے، اور پوچھا جائے کہ کس حال میں ہو تو کہتے ہیں الحمدللہ۔ بادشاہ نے کہا یہ الحمدللہ آپ نے کیوں کہا؟ خیر تو ہے؟ الحمدللہ کا آپ کے اوپر کیا ہے؟ بتا تو صحیح۔ مولوی صاحب نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے الحمدللہ کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہ دنیا میں اگرچہ میرے جسم کے اوپر گوشت نہیں، دنیا میں اگرچہ گوشت نہیں، میں آپ کو پتلا نظر آتا ہوں، باریک نظر آتا ہوں، آپ کی نظروں میں آپ کے ہاں میری کوئی عزت نہیں، کوئی منزلت نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں، لیکن الحمدللہ اس پر کہا کہ میری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچتی، میرے سے کسی کو کوئی پریشانی نہیں، میں کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا،
اس حال پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بادشاہ سوچا کہ بات تو مولوی صاحب نے مجھے سنا دی کہ ملک کا بادشاہ ہے، مال دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، اور پھر بھی جناب لوگوں کو تکلیف دینے کے در پہ۔ اب یہ آدمی بادشاہ ہے، اگرچہ بادشاہ ہے لیکن اللہ کے نزدیک کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک بادشاہ وہ غریب ہیں، وہ فقیر ہیں، وہ عاجز ہیں، وہ مسکین ہیں، جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ یہ آدمی اللہ کے ہاں مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان کون ہے؟ کس کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں؟ آپ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ جناب آپ نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھنے آ رہا ہے، بس آپ نے سمجھ لیا مسلمان ہے۔ مسلمان کی علامت تو ہے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن یہ مسلمان آدھا مسلمان ہے۔ آپ نے کسی مسلمان کو دیکھا کہ اس کی علامت یہ روزہ رکھتا ہے، آپ نے سمجھ لیا مسلمان ہے۔ روزہ رکھنا اسلام کی علامت ہے، مسلمان ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ یہ مکمل مسلمان ہے یا آدھا مسلمان۔ یہ آدھا مسلمان ہے۔ پورا مسلمان یہ تب بنے گا جب اس کے ہاتھ سے، جب اس کے زبان سے، جب اس کے حرکات سے، جب اس کی عادتوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ ہو گیا مکمل مسلمان۔ نماز پڑھے لیکن زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو، اور ہم اس کے بغیر اللہ کی نزدیکی چاہتے ہیں تو اس کے بغیر ہم اللہ کی نزدیکی کہاں حاصل کر سکتے ہیں؟ ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ بڑا مقرب معزز انسان تھا۔ ہر آدمی چاہتا کہ بادشاہ کے سامنے میری پیشی ہو جائے، بادشاہ مجھ سے خوش ہو جائے، بادشاہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرے سے ملاقات کرے، مجھے بلائے، میرا نام لے۔ اس لیے کہ لوگ اس بات پہ بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بڑا آدمی اس کا نام لے لے، بڑی خوشی ہوتی۔ تو ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کہ یار اس بادشاہ سے میری ملاقات کیسے ہوگی؟ کیسے میں اس کے دربار پہ پہنچ سکتا ہوں؟ اس آدمی نے کہا کہ یار دیکھو، سارے مشکل راستے ہیں، آسان نہیں ہیں۔ ایک آسان راستہ ہے، اگر آپ بادشاہ کے پاس پہنچنا چاہتے ہو، وہ یہ ہے کہ کسی درباری کو پکڑو، اس کو مارو، اس کو اچھی طریقے سے مارو۔ جب آپ مارو گے تو بادشاہ کے پاس بات پہنچے گی، بادشاہ آپ کو بلا لے گا، ملاقات ہو جائے گی۔ اس نے کہا یہ بات تو بڑی زبردست ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ تو بھی درباری ہے۔ تو اس نے کہا بجائے کسی اور آدمی کو پکڑ کے کہ میں اس کو پکڑوں ماروں، اسی کو مارنے لگ گیا، اس کو خوب مارا۔ جب مارا تو وہ بادشاہ کے پاس چلا گیا اور کہا کہ بھئی ایک آدمی نے مجھے مارا ہے اور بے جا مارا ہے، میرا کوئی قصور نہیں تھا، میرا کوئی گناہ نہیں تھا۔ بادشاہ نے کہا اس کو بلاؤ۔ اس آدمی کی بادشاہ کے سامنے پیشی ہو گئی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی تم نے اس کو کیوں مارا؟ اب اس آدمی کی چاہت یہ تھی کہ بادشاہ مجھے بلائے، میرا نام لے، اس کو اس بات کی طلب تھی، تو بادشاہ نے اس کو بلا لیا۔ لیکن جس مقصد کے لیے یہ چاہ رہا تھا کہ بادشاہ مجھے بلائے، وہ مقصد تو حاصل نہیں ہوا نا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں پکارے، ہمیں بلائے،
ہم سے محبت کرے تو وہ ایسے تھوڑی ہوگا کہ ہم کوئی گناہ کریں اور پھر یہ کہ اس گناہوں کے لسٹ میں ہمیں پکارے. نہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں پکارے نیکوں کے لسٹ کے اندر، کہ جو آپ کے پاس فرشتے آتے ہیں صبح شام، آپ کے اعمال میں لکھتے ہیں، آپ کی نیکیاں لکھتے ہیں، آپ کی برائیاں لکھتے ہیں، تو یہ سارا لسٹ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوتا ہے اور یہ ہوگا. تو اب آپ کا نام تو اللہ کے پاس جائے گا، لیکن کون سے لسٹ کے اندر ہے؟ بادشاہ کی قربت حاصل کرتے ہو کون سے طریقے سے؟ بادشاہ کے قریب پہنچتے ہو ایسے طریقے سے کہ بادشاہ تم سے ملے تو خوش ہو، یا اس طریقے پہ کہ بادشاہ تم سے ملے تو اس کو اور غصہ ہو؟ ایسی ملاقات کا کیا فائدہ؟ تو ہم وہ طریقے اپناتے ہیں کہ اس سے اللہ پاک سے ہم دور ہو سکتے ہیں، اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے. اور یہ ہمارے سارے جو برے اعمال ہیں یہ اللہ پاک سے دوری کی طریقے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے کوئی کام کر لیا، معلوم نہیں کہ اللہ کو اس کا پتہ چلے گا نہیں چلے گا. نعوذ باللہ، اللہ پاک ہم سے حساب کریں گے نہیں کریں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا اینما تکونو، جس علاقے میں تم ہوں گے، جس مکان میں تم ہوں گے، جس کے پاس تم ہوں گے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ پاک تم سب کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے پیش کرے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی یہ کہے کہ میں اللہ سے بھاگ جاؤں. یہ سب اللہ نے پیدا فرمایا، آپ کو معلوم نہیں؟ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ پاک نے آسمان کو پیدا فرمایا، اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا. آسمان میں کوئی مخلوق اللہ سے پوشیدہ نہیں، زمین پر کوئی مخلوق اللہ سے پوشیدہ نہیں، زمین کے اندر کوئی مخلوق اللہ سے پوشیدہ نہیں. اب تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے گناہ کیا ہے، اللہ پاک بھول جائیں گے؟ ہم نے کسی کا دل دکھایا، اللہ پاک ہمیں بلا دیں گے؟ یا اللہ کو نعوذ باللہ معلوم نہیں ہو سکے گا؟ آپ کو معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین اور یہ دریا اور پہاڑ ساری کائنات کے پیدا کرنے والے ایک اللہ کی ذات ہے. آپ کسی آدمی کو تکلیف پہنچا کے اللہ کے اچھا مقام حاصل نہیں کر سکتے. اس سے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو جب یمن کی طرف بھیجا تو نبی علیہ السلام نے ان کو وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی، فرمایا کہ میرے صحابی آپ جائیں گے، وہاں حکومت کریں گے، وہاں گورنری کریں گے، لیکن خیال کرنا مظلوم کی بددعا سے اپنے آپ کو بچانا، مظلوم کی بددعا سے اپنے آپ کو بچانا یہ ضروری ہے. یہ مظلوم جو ہوتا ہے نا، اس کی فوراً اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے، فوراً پہنچ جاتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو تکلیف دے دی اور جناب اس کا تو دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں، پوچھنے والا ہے. ایک آدمی مسلمان ہے یا کافر، وہ اللہ کا ماننے والا نہ ماننے والا ہے، اس کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے. تمہارا معاملہ تھوڑی ہے کہ تم اس کے اوپر ظلم کرے، زیادتی کرے. اللہ پاک آپ سے اس ظلم کے متعلق پوچھیں گے. اگر آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، چاہے مرد ہے، عورت ہے، اولاد ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، کوئی بھی ہے، جس سے آپ ظلم کریں گے اللہ پاک آپ سے حساب لیں گے. اللہ سے آپ بچ نہیں سکتے. اور ہمارے اچھے اور برے سارے فیصلے آسمانوں سے ہوتے. اگر کوئی ہمارا متعلق نہیں، اس کے متعلق اللہ پاک ہم سے پوچھیں گے نہیں. جو ہمارے متعلق ہے
اللہ پاک اس کے متعلق ہم سے ضرور پوچھیں گے۔ آپ کی بیوی کے بارے میں اللہ پاک آپ سے پوچھیں گے، اولاد کے بارے میں اللہ پاک آپ سے پوچھیں گے، اس لیے کہ آپ ان کے سرپرست ہو، آپ بڑے ہو، آپ سے اللہ پاک پوچھیں گے کہ آپ نے ان کو راہ راست پہ ڈالا یا نہیں ڈالا۔ اور کبھی کبھی ہم لوگ کیا ہو جاتے ہیں، دیش میں آ جاتے، ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو اچھا کام نہیں کریں گے، نیکی کا کام نہیں کریں گے، اسلام کی تعاون نہیں کریں گے، اسلام پر عمل نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِيَشَاءْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اللہ اس کے اوپر قادر ہے کہ آپ کو ختم کر دیں اور مخلوق کو پیدا فرمائیں، آپ کو ختم کر دیں گے اور مخلوق کو پیدا فرمائیں گے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور اللہ پر یہ کام کوئی مشکل نہیں۔ آپ تکبر کے اندر بھرے ہوئے ہو، آپ میں نخرہ آ گیا، آپ میں ریاکاری آ گئی کہ میں دین کا کام نہیں کروں گا، میں نہیں کرتا تو کوئی اور بھی نہیں کر سکے گا، مسجد ہے تو ویران ہو جائے گی، دین کا کام ہے تو ختم ہو جائے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں، اللہ پاک تمہیں ختم کر دیں گے، تمہارے بدلے اللہ پاک ایسی مخلوقات پیدا فرمائیں گے کہ جو مسجد کے لیے، اسلام کے لیے، آپ کے پیغمبر کے لیے مر مٹنے کے لیے ہم وقت تیار ہو، ہر وقت تیار ہو۔ ایسا ہوا نا، ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا، اے میرے بھتیجے، آپ کی قوم آپ کے متعلق شکایت کر رہی ہے، آپ یہ دعوت چھوڑ دیں، اور اگر دعوت دینا دعوت دیں، لیکن ان کے معبودوں کو، ان کے خداؤں کو برا بلا نہ کہے۔ اگر آپ اس سے نہیں رکتے تو میں پھر آپ سے اپنی سرپرستی ہٹا دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا جان، میں جس کی دین کی، جس کے احکامات کی خدمت کے لیے دنیا میں پیدا کیا گیا ہوں اور اس کو میں پھیلا رہا ہوں، اگر آپ میری سرپرستی چھوڑ دیں، بنے چھوڑ دیں، اللہ پاک مجھے نہیں چھوڑیں گے اور مجھے آپ کی سرپرستی کی اب ضرورت نہیں ہے، چلے گئے۔ ابو طالب نے آواز دی، ہے میرے بھتیجے، ناراض مت ہونا، پریشان مت ہونا، میں نے آپ سے بات کہی تھی لیکن میں اپنی بات کے اوپر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، زندگی میں مرتے دم تک میں آپ کی حفاظت کرتا رہوں گا اور کوئی کافر میری آنکھ سے آپ کو نہیں دیکھ سکے گا، کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اللہ پاک نے ان مشرکین مکہ کے متعلق فرمایا کہ اگر آپ اس پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے ہو، اسلام اختیار نہیں کرتے ہو، تو اللہ پاک تم سب کو ختم کر دیں گے، ایسی مخلوقات کو اللہ پاک پیدا فرمائیں گے جو اسلام کے لیے مر مٹنے کے واسطے ہر وقت تیار ہو۔ ایسا کیا نا اللہ نے۔ ایک قافلہ آ رہا تھا شام سے، تجارتی قافلہ تھا، شام سے آ رہا تھا مکے کی جانب۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار بھی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مقابلے کے لیے بھی ہم وقت تیار ہوتے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ شام سے ایک قافلہ تجارتی لے کے جا رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ ابو سفیان تجارتی قافلہ مکے کی جانب لے کے جا رہا ہے، تو صحابہ سے فرمایا ان کو روک لیتے ہیں اور ان کا مال ہم لوگ لوٹ لیتے ہیں، اسلام تو نہیں لے کر آتے۔ صحابہ نے فرمایا بالکل ہم تیار ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام اس کے لیے تیار ہوئے۔ ابو سفیان کو پتہ چلا
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے قافلے کو لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، تو سمندر کے راستے سے نکل گئے کہ سمندر کے راستے سے ہم جائیں گے تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ ہم نہیں چڑھیں گے۔ مکہ میں ابو جہل کو اس بات کا پتہ چلا۔ ابو جہل نے کیا کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کے ان کو طیش آیا، غصہ آیا، اپنی لوگوں کو تیار کیا، بس آج ہی ہم نے اس پیغمبر کا خاتمہ کرنا ہے، جیسے بھی ہو جائے۔ اعلان کیا، لوگوں نے تعاون کیے، لوگ آئے، کسی نے مال دولت دیا، کسی نے اپنے اسباب سامان دیے اور افرادی قوت برابر کی، نبی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے نکل آئے۔ ابو سفیان خیریت کے ساتھ مکہ پہنچ گیا۔ راستے میں ابو جہل سے جب ملاقات ہوئی تو ابو جہل کو ابو سفیان نے کہا کہ میں نے تو اللہ نے بچا لیا ہے، میں تو محفوظ ہو گیا، اب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا کے کیا لڑائی کریں گے، چھوڑیں آپ بھی آ جائیں۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہم اس پیغمبر سے تنگ آ چکے ہیں، ان کو تو ہم نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا، میں نے واپس نہیں لانا ہے، میں جاؤں گا اپنے اس لشکر کے ساتھ اور نبی علیہ السلام کا مقابلہ کروں گا۔ لیکن ابو جہل کو کیا خبر تھی کہ اللہ پاک نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے پیغمبر اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے ان کافروں سے، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ابو جہل جب آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اطلاع دی تیار رہو، وہ ابو جہل ہمارے مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ صحابہ نے فرمایا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ صحابہ جب تیار ہوئے تو ابو جہل بدر کے میدان میں لڑائی شروع ہو گئی۔ اللہ پاک نے آسمان سے فرشتے بھیجے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کے لیے، مدد کے لیے، اور وہ فرشتے آئے اور 70 کفار کو وہاں پر مروا دیا، وہاں قتل کرا دیا، سارے غرق ہو گئے اور کتنے وہاں قیدی بن گئے۔ اب وہ مشرکین کفار، ان کا جو غیظ اور غضب تھا نبی علیہ السلام کی مخالفت میں، اللہ پاک نے ان کو ستیہ ناش کر دیا اور نیست و نابود کر دیا۔ اب دنیا حیران ہے کہ وہ مظلوم لوگ جن کی تعداد 313 ہے، مکے سے ہم نے ان کو نکالا، ساتھ میں کچھ بھی نہیں، اور ہم 1000 سے زیادہ، گھوڑے ہمارے پاس، اونٹ ہمارے پاس، جنگ کے ساز و سامان ہمارے پاس، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ان توڑے سے لوگوں نے ہمیں شکست دے دی۔ دنیا کی آنکھیں کھل گئی، اور وہ کب کھلی؟ بدر کے اس جنگ کی وجہ سے کھلی۔ بدر کی وجہ سے اسلام اور کفر کا سارا کایا پلٹ گیا۔ ان کے دلوں کے اندر جو یہ بات تھی کہ یہ پیغمبر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ نے کر کے دکھا دیا۔ اور ظاہر ہے کہ مسلمان کو اللہ پاک نے بڑی دولت دی، بہت بڑی طاقت دی ہے، بہت بڑی عظمت دی ہے، لیکن مسلمان اپنے آپ کو جانتا نہیں۔ مسلمان بزدل بیٹھا ہوا ہے اپنے گھر کے اندر اور سمجھتا ہے کہ جناب دنیا میری اطاعت کرے گی، اسی دنیا میں خوار ہے کہ گھر میں بیٹھا ہوا۔ اللہ پاک نے آپ کو طاقتور بنایا ہے، اللہ پاک نے آپ کو بے بس نہیں بنایا۔ اللہ پاک غنی بادشاہ ہے، اور اللہ پاک غیرت مندوں کو پسند فرماتے، ان سے محبت فرماتے۔